ظاہر بات ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہی آدمی یہ عمل کرے گا، حضور کی ہر چیز کو ایکسپٹ کرے گا، اور جس چیز سے حضور نے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک دے گا، یہی بندہ اصل ایمان والا بندہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں رکتا، اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا ان چیزوں سے، تو پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ یہ نہ سمجھنا صرف دنیا ہی دنیا ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کا عذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں جن کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی گزارنا ہمارے لیے سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں 5 چیزیں بھی حضور نے عطا کی ہیں۔ 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو حضور نے عطا کی۔ عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ پوری ایک حدیث ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، 5 چیزیں جس پر بیان کی گئی ہیں وہ پوری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن، فرمایا ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا میری یہ باتیں کون قبول کرے گا، میرے یہ کلمات کون قبول کرے گا، کون اس پر عمل کرے گا، اور پھر فرمایا او يعمل او يعلم ومن يعمل بہن، اور پھر فرمایا اور ان پر خود عمل کرے گا یا دوسرے ایسے لوگوں کو بتائے گا جو ان پر عمل کرے گا، یا دوسرے ایسے لوگوں کو بتائے گا جو ان پر عمل کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر صحابی کی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے حضور کی چیز کو قبول کرے، کیونکہ حضور جو واعظ و نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، ایک پرندہ ان کے سروں پر بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی وہ ہلیں گے تھوڑا سا تو وہ پرندہ ہو جائے گا۔ ادب کا اتنا تقاضا تھا، کیونکہ وہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے، وہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ نفس منقطع نہیں آیا جنید و بایزید کی جان، کہ یہاں پر تو جنید اور بایزید جیسے اولیاء وہ سانس لینا بھی اپنی بے ادبی سمجھتی ہے کہ کہیں ہم سے سانس بھی اونچا نہ نکل جائے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ہر ایک اس بارگاہ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑی پیاری شخصیت حضرت ابو ہریرہ ہے جن سے بہت زیادہ حدیث پڑھی ہے، جنہوں نے حضور سے بہت زیادہ علم سیکھا۔ وہ فوراً کہنے لگے، علم کے طلبگار تھے، کہنے لگے قلت انا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں وہ آدمی ہوں جو آپ کی بات کو سنوں گا اور آگے پہنچاؤں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ لوگ عمل کریں گے۔ اور بھی صحابہ موجود تھے
لیکن حضرت ابو ہریرہ چونکہ قریب تھے، وہ فوراً بول پڑے کہ میں یا رسول اللہ آپ کی یہ بات آگے پہنچاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَخَذَ بِيَدِي، کہ حضور نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بات پہنچاؤں گا۔ حضور نے ہاتھ پکڑ لیا ابو ہریرہ کا، فرمایا ابو ہریرہ، جب ہاتھ پکڑا حضور علیہ السلام نے تو کہنے لگے فعلت خمسا، تو حضور علیہ السلام نے مجھے 5 چیزیں بتائی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر حضور نے 5 چیزیں بتائی، اور ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے ہاتھ بھی پکڑا اور پھر 5 چیزیں بتائی۔ حضور بتا رہے تھے اے ابو ہریرہ، یہ جو ہاتھ ہے یہ تو نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، اور سن لیں اس ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اور یہ اسی کی نسبت سے 5 چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو قبول کر لے۔ اچھا بتانا تو زبان سے تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ ہاتھ اس لیے پکڑا حضور نے کہ اس بات کی اہمیت اور بڑھ جائے، اس بات کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ جب بندہ کسی کو خاص نصیحت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس سے بڑھ کر نصیحت کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ یہ میری بات دھیان سے سننا۔ بعض اوقات ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ بھائی یہ میری بات دھیان سے سننا، اس کو لفظ نہیں جانے دینا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھ پکڑ لیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا ابو ہریرہ محارم سے بچو، یعنی حرام کاموں سے بچو۔ اعبد الناس، اللہ کے سب سے نیک بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو، اللہ کے سب سے نیک بندے بن جاؤ۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، پھر فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، جتنی روزی اللہ نے تم پر مقرر کی ہے، جتنی روزی اللہ نے تم پر مقرر کی ہے، اس روزی میں راضی ہو جاؤ، اس روزی میں راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ دوسری چیز ارشاد فرمائی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کروں گا کہ کیا خوبصورت بات تھی حضور نے فرمائی۔ پھر تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ یہ تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ فرمایا لوگوں سے محبت کرو، لوگوں سے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں سے محبت کرو، پیار کرو، مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ فرمایا لوگوں سے وہ چیز لوگوں کو دو، وہ پسند کرو لوگوں کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لا تحب لنفسک، جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اور پانچویں چیز حضور نے ارشاد فرمائی اگر یہ کرو گے، یہ عمل کرو گے، چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور
دوسرے مسلمان بھائی کے بھی کوئی پسند نہیں. فرمایا تکن مسلمہ، تم مسلمان ہو جاؤ گے. تم کیا ہو جاؤ گے؟ مسلمان ہو جاؤ گے. پانچویں چیز حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا ولا تکثر الضحك، ولا تکثر الضحك. فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو. کیوں؟ فإن كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فرمایا بے شک زیادہ ہنسنا دلوں کو مار دیتا ہے، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ارشاد فرمائی اتق المحارم، حرام سے بچو. ویسے تو ہر چیز جو ہے وہ تفصیل طلب ہے اس میں، لیکن یہ پہلی چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جو کہ عمومی ہمیں پائی جاتی ہے، معاشرے میں عام پائی جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے حرام سے بچنا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا. انعام کیا ملے گا؟ تکن اعبد الناس. فرمایا اللہ کے سب سے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے. میرے بھائیوں یہ بات کہنا تو آسان ہے، زبان سے یہ جملے نکال دینا تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. زمانے میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری کمائی میں کوئی حرام کا رتبہ شامل تو نہیں ہو گیا، ہماری کمائی میں حرام کا رتبہ تو نہیں شامل ہو گیا. حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی احتیاط برتتے تھے وہ حرام سے. جب پتہ چل جاتا یہ چیز حرام ہے تو اس سے کتنا دور رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نواسے امام حسین کے آپ نے جب کھجوریں کھا لی، سچے کی کھجوریں کھا لی، تو آپ نے اپنی انگلی مبارک ان کے گلے میں ڈال کر ان سے قید کروائی بتایا. کیا فرمایا میرے اہل بیت پر صدقے کو حرام کر دیا گیا، میرے اہل بیت پر صدقے کو حرام کر دیا گیا. حضور علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا، حضور کتنی احتیاط کرتے تھے. ایک روایت ہے حضرت شداد بن اوس، ان کی بہن جو ہے وہ ام عبداللہ، وہ بیان کرتی ہیں شداد بن اوس کی بہن ام عبداللہ کہ روزے کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، طویل روزے تھے. تو اس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے دودھ بھیجا. صحابہ کی محبت تھی، اکثر جو اچھی چیز ہوتی تھی گھر میں پکتی تھی یا نیا پھل آتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. یہ اب بھی طریقہ ہے نیک لوگوں کا، جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ نیک لوگوں کو اس میں ضرور شامل کرتے ہیں. تو وہ دودھ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا. اب سخت بھوک تھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے جب آیا تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آیا، آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ یہ ام سلمہ کے گھر سے آیا. تو آپ نے واپس بھیجا، تو میں پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ انہوں نے کیسے حاصل کیا. آج کے دور میں اتنی باتیں کون کر رہا ہے، لیکن یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. فرمایا پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ انہوں نے کیسے حاصل کیا. انہوں نے بتایا کہ حضور سے عرض کریں کہ ہمارے پاس یہ بکری کا دودھ ہے، یہ بکری کا دودھ ہے. تو وہ پھر حضور کو پیش کیا گیا. حضور نے پوچھا کہاں سے آیا، کہنے لگے بکری کا دودھ ہے. تو آپ نے پوچھا کہ ان سے پوچھو بکری کہاں سے آئی، بکری کہاں سے آئی. جب یہ پوچھا تو انہوں نے عرض کی، حضور سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ بکری ہم نے اپنے حلال پیسوں کی خریدی ہے، بکری ہم نے حلال پیسوں کی خریدی ہے. جب یہ بات انہوں نے کی تو پھر حضور
السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا، حضور نے اس دودھ کو پھر نوش فرمایا۔ حضور تو اتنی احتیاط برتتے تھے، آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں قیامت والے دن جب تک اللہ نہ پوچھے بندے سے، قیامت والے دن اس آدمی کے پیر آگے صرف نہیں سکیں گے جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے، ساکت ہو جائیں گے اس کے پیر۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ آدمی تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، عمر جو تمہیں دی ہے وہ کہاں پر بسر کی۔ نمبر 2، جوانی کہاں پر بات کی، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ برباد کرنے والی چیز نہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنا جی، اپنا من، اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ یہ جوانی کی جو جان ہے، جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، زور آور انسان ہے، اور جس کا چہرہ خوبصورت ہے، جوانی کی اس پر کرنیں پڑ رہی ہیں، اس آدمی کو چاہیے سب سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے رب کے ساتھ رو لگائے۔ یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی اپنی عمر، اپنا وقت ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی اللہ نے فحاشی کے کاموں میں گزارنے کے لیے نہیں دی کہ تم سینمے میں چلے جاؤ۔ اس جوانی سے تم اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرو، اس جوانی کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ مظلوموں پر ظلم کرو، غریبوں کو سہاؤ، چھوٹے لوگوں کو تنگ کرو، نہیں، بلکہ یہ جوانی اللہ نے تمہیں توبہ کے لیے دی ہے۔ گر جوانی توبہ کر کر شفائے پیغمبر ریاست۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شفا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جوان آدمی توبہ کرتا ہے، جب جوان آدمی توبہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 میل تک جہاں سے اس جوان آدمی نے توبہ کی ہے اس کا آنسو بہا ہے، فرمایا 40 میل تک جتنے بھی قبرستان ہیں اللہ تعالیٰ تمام قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے، سبحان اللہ، تمام قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تو کیا پوچھا جائے گا جوانی کہاں برباد کی، یہ جواب دیے بغیر انسان سرک نہیں سکے گا۔ ابھی تو انسان جوانی گزار رہا ہے اپنے مطابق، لیکن یہ زندگی ہمارے مطابق ہے، ایک اور زندگی ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بولے گا، جسم کا ہر زدہ ہر ایک خاموش رہے گا، خود بخود ہر عذاب بار دے گا کہ اس طرح جوانی برباد کی ہے۔ یہ اپنی زندگی راتوں کی رنگینیوں میں بسر کرتا تھا، مولا تیرا کلام بھی تھا، قرآن بند تھا اس کے گھر میں، لیکن اس کے گھر میں گانے والی چیزیں، تیرے احکام کی نافرمانی کھلی ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزوں کی پکڑ ہوگی۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم چیز ہے، فرمایا مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا۔ یہ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی، ایک تو مال کہاں سے کمایا، دوسرا مال کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے ذرائع بھی پوچھے جائیں گے، خرچ کرنے کے ذرائع بھی پوچھے جائیں گے، دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں، آمدن کے ذرائع، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر تو حلال ہے تو شکر ادا کریں اللہ کا، اگر حرام ہے تو کوشش کریں، آج سے کوشش کر دیں کہ ہم نے جو بھی کمانا ہے حلال کا لقمہ کمانا ہے، میں نے جو بھی کمانا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، ان چیزوں کا
قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 4 جو میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، فرمایا جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ صرف علم حاصل کر کے لوگوں کو بتاتے رہے، خود عمل سے غافل رہے، خود عمل کے قریب نہ رہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا عالم بنے تھے تم، لوگوں کو رائے ہدایت کا راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ تمہیں حافظ قرآن بنایا تھا، تمہاری زبان قرآن کی تلاوت سے تر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ صرف حافظ قرآن لبا کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے قرآن دیکھ کر پڑھا ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف قرآن دیکھنے کے لیے ہے؟ یہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے بھی ہے اور زندوں کے دلوں کو راحت اور سکون بخشنے کے لیے بھی ہے۔ زندوں کے دلوں کو، زندہ آدمی کے مردہ دلوں کو دوبارہ سے حیات دوام بخشنے کے لیے ہے قرآن۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن حیات دوام بخشتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ان میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو اگلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، موجم اوسط کی حدیث ہے، فرمایا جو ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لے کر جاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر لے کر جاتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس آدمی کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ 40 دن تک اس آدمی کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اپنا پیٹ حرام سے بھرنے سے بہتر ہے کہ تو یہ اپنا پیٹ ایک مٹی کے ڈھیرے سے بھر دے، ایک مٹی کے ڈھیرے سے اپنا پیٹ بھر دے۔ حرام سے اپنا پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ مٹی کے ڈھیرے سے پیٹ بھر دے۔ آئیے جہاں پر حرام کھانے کی اتنی وعیدیں ہیں، کتنی سخت سزا ہے، اور حلال کھانے پر کتنا اجر ہے، حلال کی کیا برکات ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ رزق ہے، فاشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ آئیے ہمارے اسلاف کی کیا زندگی تھی، ہمارے اکابر علماء اور اولیاء کی کیا زندگی تھی۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو اگر سمجھنا ہے، پریکٹیکلی جنہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کر کے بتایا ہے، وہ صحابہ کی زندگیاں ہیں اور اولیاء کی زندگیاں ہیں۔ ان کی زندگیاں مینار نور ہیں ہمارے لیے، کھلی روشن کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ مظلوموں کی داستان جب بیان ہوگی، امام احمد بن حنبل کا نام اولین فہرست میں آئے گا۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام شافعی کے شاگرد تھے، امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام شافعی نے ایک دن خط لکھا اپنے شاگرد کو، احمد بن حنبل کو۔ احمد بن حنبل ایک عرصہ ہو گیا آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے، تو جواب دیا حضرت میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ جب وہ تاریخ قریب آ گئی تو امام شافعی قدردان تھے اپنے شاگرد کے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد اکٹھا کر کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بڑے بڑے علماء کو بھی اکٹھا کیا کہ امام احمد بن حنبل کا استقبال کرتے ہیں۔ اس دوران جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بھی امام شافعی کا بڑا عقیدت مند تھا، وہ بھی آ گیا کہ امام احمد بن حنبل کا استقبال کرتے ہیں۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا استقبال کیا۔
میرے بھائیوں کو دور تھا جب علماء دین کی قدر کیا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمیں حلال کی طرف راغب کرنے والے یہ علماء ہیں. اگر ہم نے حرام سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے حرام سے، تو ہمیں علماء کے احکامات پر، ان کی باتوں پر جو انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق باتیں بتائیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہر دور میں علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ریاست علماء دین سے خالی ہو جاتی ہے، علماء دین کا سایہ، علماء حقہ کا سایہ جس ریاست کے سر سے اٹھ جاتا ہے، سمجھ لے وہ ریاست لاوارث و یتیم ہو جاتی ہے. وہ ریاست لاوارث و یتیم ہے جس کی سرپرستی کوئی علماء حق نہیں کر رہی. جب تک علماء حق سے دور رہیں گے گمراہ رہیں گے. تو غازی امام احمد بن حنبل کو جب دعوت دی گئی، امام شافعی کے گھر میں دعوت تھی، تو خوب انتظار کیا گیا. بڑے لوگوں کی عادتیں ہیں کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، لیکن اس رات جب دعوت تھی امام احمد بن حنبل کھانے لگے تو انہوں نے معمول سے زیادہ کھانا شروع کیا، زیادہ کھانا کھایا. سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، لیکن امام احمد بن حنبل کھانا کھا رہے تھے. کافی دیر تک کھانا کھاتے رہے. ان کے بچے بھی تھے، امام شافعی کے بچیاں بھی تھی، وہ بھی دیکھ رہے تھے. ذہن میں خیال آیا کہ علماء کا تو یہ کام ہے، وہ لوگوں کو تلقین کرتی ہیں کہ کم کھایا کریں، کم کھانا چاہیے، لیکن اپنا عمل امام احمد بن حنبل کا اس کے برعکس ہے. پھر کیا ہوا، رات کے وقت بچیوں نے بستر ان کے لیے بہترین بستر بچھایا، مسواک بھی صاف کر کے رکھ دی، لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا، ڈھیلے بھی رکھ دیے استنجے کے کہ صبح تہجد کے وقت اٹھیں گے اور وہ استنجا کریں گے، غسل کریں گے. لیکن جب صبح کے وقت آیا، تہجد گزری، تہجد میں اٹھنا عام معمول تھا، وہ اٹھے تہجد میں، اس کے بعد نماز پڑھی تو دیکھا کہ ڈھیلا بھی اسی طرح سلامت ہے اور مسواک بھی اسی طرح ہے، پانی بھی ضائع نہ ہوا. اور ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وضو بھی نہیں کیا اور نہ ہی تہجد پڑھی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا. تو بچیوں نے امام شافعی سے کہا، سوالات پوچھے کہ امام احمد بن حنبل کے متعلق، تو ہم تو کچھ سمجھتے تھے، ہمارے خیالات تو کچھ تھے، لیکن جہاں معاملہ برعکس ہے. تو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو بلایا، امام احمد بن حنبل کو، تو میں بیٹا ادھر آؤ، کچھ چیزوں کی وضاحت طلب کرتا ہوں. رات کو جب سب نے کھانا کھایا ہے اور تو نے کھانا زیادہ کھایا، کثرت سے کھانا کھایا، پھر صبح تمہارا ڈھیلا بھی اس طرح رہا، پانی بھی استعمال نہیں کیا، لگتا ہے وضو بھی نہیں کیا. جب وضو ہی نہیں کیا تو تہجد بھی نہیں پڑھی، یہ کیا معاملہ ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ. کیا استاد صاحب بات یہ ہے کہ آج جب میں آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، عرض کی حضور اتنے عرصے کے بعد، سالوں کے بعد، آج جب آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، کھانے کے لیے میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس دسترخوان سے، اس کھانے سے رحمت اور برکتیں اٹھ رہی ہیں، برکتوں کا سما اٹھ رہا ہے. اتنا پاکیزہ کھانا، اتنا معطر اور منور کھانا. تو میرے ذہن میں خیال آیا، احمد بن حنبل، شاید پھر تجھے زندگی میں اس طرح کا معطر اور منور کھانا پھر نہ ملے. آج جتنا کھانا ہے کھا لو، کیونکہ یہ کھانا عام آدمی کا نہیں تھا، یہ امام شافعی کا کھانا تھا. یہ استاد وقت کے شاید امام شافعی کے گھر کا کھانا تھا، آپ کو میرے گھر کا کھانا نہیں تھا. کہا میں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، پھر میں باز کرنے لگے حضور. اس کے بعد جب کھانا میرے بدن پر پہنچا ہے، نہ صرف میرا بدن منور ہوا ہے، میرا سینہ بھی منور ہوا. فرمایا اس انوار کی وجہ سے، تجلیات کی وجہ سے مجھے رات بھر تک نیند نہیں آئی. تو میں رات جاگتا رہا ہوں. رات کو میں نے کیا کیا، وہ کہتی ہے کہ استاد جی میں رات کو بیٹھا ہوں
100 کے قریب مسائل جو مجھے پوری زندگی حل نہیں ہو رہے تھے، میں کوشش کرتا رہا ان کو حل کرنے کی، وہ پوری زندگی حل نہیں ہو رہے تھے، اور میں اس رات جب میں بیٹھا ہوں، میں نے پوری رات میں 100 مسائل جو ہے ان کو اخذ بھی کیا ہے اور ان کا جواب بھی تلاش کیا ہے۔ یہ آپ کے حلال کھانے کی، پاکیزہ کھانے کی برکت ہے۔ پھر عرض کی حضور کہ جب میں فارغ ہوا، تہجد کا وقت آیا تو مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ طیب کھانا تھا، نہ ہی میرا وضو ٹوٹا ہے، کسی طرح پانی بھی سلامت رہا، نہ ہی وضو ٹوٹا، نہ ہی مسواک کی ضرورت پڑی۔ فرمایا یہ کوئی اور بات نہیں، یہ اس چیز کی برکت ہے جو آپ نے مجھے حلال کا کھانا کھلایا ہے، جو آپ نے مجھے حلال کا کھانا کھلایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حلال کی برکتیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگی اس طرح تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم، فرمایا حرام سے بچو، اعبد الناس، اللہ کے سب سے نیک بندے بن جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا دوسری چیز، جتنی روزی اللہ نے تم پر مقرر کی ہے، فرمایا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ یہ مالدار ہونے کا نسخہ ہے، مالدار ہونے کا نسخہ اور مال حاصل کرنا، اور مال حاصل کرنا نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، سیر ہو جانا، غنا ہو جانا۔ اگر یہ کسی کو نہیں ہے، راضی ہونے کا گن نہیں آتا، وہ محلات لے لے، وہ پورا کا پورا ایک علاقہ لے لے، بادشاہ لے لے، اس کا دل سیر نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری چیز حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے مسلمان کے لیے بھی کوئی پسند کرو۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں چیزیں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بات میں